موضوع الدرس في أحوال القيامة وفي نفخ الصور سورة الحاقہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. جیسا الحمدللہ کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا دروس سابقہ میں کہ نفخہ جو ہیں نفخات دو ہوں گے. پہلا نفخہ جو ہے نفخہ صعق کہلاتا ہے اور دوسرا نفخہ جو ہے وہ نفخہ بعث ہے. اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اصل میں تو اللہ تعالی کی کمال قدرت کا اظہار ہے. ورنہ اگر وہ چاہیں تو بغیر سور پھونکنے کے بھی مخلوق زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لے بس حکم ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تابع یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے کہ علامات ہیں، علامات صغریٰ ہیں، علامات کبریٰ ہیں، پھر نفخہ اولیٰ ہے، پھر نفخہ ثانیہ ہے، اس کے بعد میدان محشر ہے، پھر تقسیم صحائف ہے، پھر میزان اعمال ہے، اس کے بعد میرے اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ ساری نظام کو یعنی انسانوں کے مطابق سمجھایا گیا، ورنہ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں اور جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں. اور اسی ضمن میں نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ نے بڑی بڑی قوتوں کو چھوٹی چیزوں سے مروایا ہے. تو قیامت ایک بہت بڑی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے تو ایسے ہے نا کہ بس میں حکم دوں گا ٹھونک ماریں گے تو قیامت ہو جائے گی. جیسے پھونک سے کسی چیز کو اڑا دینا معمولی بات ہوتی ہے، ذرا کے لیے معمولی چیز. تم سمجھتے ہو قیامت بڑی مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ وہ تو صرف ہمارے حکم میں پھونک ہی مارنی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نفخ کا انتظام فرمایا. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب اگر اللہ نے ہاتھیوں کو مروانا تھا تو ابابیل بھیج دیے، اس سے بڑا جانور بھی تو بھیجا جا سکتا تھا. اشارہ کیا کہ بڑے جانور سے مروانا تو پھر میری کمال قدرت تو نہ ہوئی نا. کمال قدرت تو یہ ہے کہ ممولے کو شاہی سے لڑانے آیا ہوں کہ ایک چھوٹا پرندہ آتا ہے اور ہاتھی ختم ہو جاتا ہے. اور باقاعدہ یعنی قرآن پاک میں تو صرف اتنا ذکر ہے نا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ کہ وہاں اللہ نے پرندے بھیجے، ان کا نام بھی ذکر فرما دیا ابابیل۔ اور آگے مفسرین کرام نے روایات سابقہ سے تفصیل لکھی ہے کہ وہ پرندے جب آئے نا جی تو ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک اس کی چونچ میں تھا اور 2 اس کے پنجوں میں تھے۔ اچھا، ایک چھوٹے پرندے کے چونچ میں یا پاؤں میں کتنا بڑا پتھر آ گیا ہوگا؟ کوئی مقصد ہے، کوئی کیلوں کا تو نہیں ہوگا نا، کوئی ذرہ ہی ہوگا نا۔ اچھا، اور جناب پھر وہ پرندے کتنے تعلیم یافتہ ہیں، اتنا تعلیم یافتہ تو تمہارے کمانڈو بھی نہیں ہیں، یہ تو گلیوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ کتنے سمجھدار ہیں کہ سارے گزر کے صرف ہاتھیوں والوں پہ پہنچے اور کسی کو نہیں مارا اور کسی جگہ پتھر نہیں پھینکا، جہاں آرڈر تھا وہیں پہنچے۔ اور یہ بھی غلط فہمی دور کر لیں، ہمارے بہت سارے لوگ کعبہ شریف میں بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابابیل ہے۔ بھائی غلط بات ہے، یہ کوئی ابابیل شبابیل نہیں ہے، یہ لوگوں نے کس سے بنائے ہوئے ہیں، جو مرضی آتی ہے من گھڑت بناتے ہیں، باتیں بنا لیتے ہیں۔ بالکل یہ بات جھوٹ ہے۔ وہ جو ابابیل آئے تھے وہ تو ایک خاص پرندے تھے جن کو اللہ نے پیدا فرما کے حکم دیا تھا، وہ جدے کی جانب سے آئے اور انہوں نے آ کے دشمن کی فوجوں کو برباد کیا اور واپس چلے گئے، اس کے بعد تو نظر ہی نہیں آئے۔ یہ ابابیل نہیں ہے، وہ خاص پرندے تھے، جدے کی جانب سے آئے تھے اور آنے کے بعد مینا کے اندر، چونکہ بادشاہ حبشہ کا ڈیرا جو ہے وہ مینا کی طرف تھا، تو وہیں آنے کے بعد وہ بالکل اس کا لشکر جو ہے نا بالکل تیار کھڑا تھا، ہاتھی تیار کھڑے تھے، اور اس کا منشا بھی یہ تھا کہ ہاتھی جو ہے نا یہ بڑا زور آور جانور ہوتا ہے کہ ہاتھی جا کے جب ٹکر ماریں گے، اللہ معاف کرے، تو کعبہ شریف کی دیوار کے گر جانے میں کتنا دیر لگے گی۔ تو اس لیے انہوں نے سارے ہاتھیوں کو بالکل تیار کر دیا اور ان کے سائز جو تھے چلانے والے وہ ہاتھیوں پہ بیٹھ گئے، اور آرڈر ہونے کی دیر تھی اور اللہ کی فوج بھی پہنچ گئی۔ اچھا، اور فوج بھی ایسے جناب والا کہ ایسی چھاتا بردار فوج، اور ایسا وہ اٹامک کا ذرہ لے کے آئے کہ ایک پتھر چھوٹا سا جو پھینکتے نا سائز کے سر پہ، وہ اس کے بدن سے نکل کے، ہاتھی سے نکل کے ہاتھی کو چورا چورا کر دیتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے ہو گئے جیسے جانور گھاس کھا کے چگالی کر کے پھینک دیتا ہے، اس طرح پڑے ہوئے تھے۔ اور چلے گئے، فوج واپس چلی گئی۔ اور وہ پتھر جو تھے نا جو انہوں نے پھینکے تھے وہ کافی عرصے تک مکے والوں نے محفوظ رکھے تھے، ان کے پاس وہ پتھر محفوظ تھے۔ جب کوئی ان کے دوست آتے کہتے آؤ یہ دیکھو یہ وہ پتھر ہیں جن سے اللہ نے ہاتھیوں کو برباد کیا تھا، ان کو دکھاتے تھے باقاعدہ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہاں خطاب کا نو بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترى کیف فعل، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے مدنی ہم نے کیسے کیا اصحاب الفیل۔ یاد رکھو تھوڑی سی صحبت جو ہے وہ بھی اصحاب صحبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ فیل والے، وہ ہاتھی والے، تو ان کے ساتھ لفظ اصحاب لگ گیا ہے، جیسے جنت والوں کے ساتھ اصحاب الجنتیں، جہنم والوں کے ساتھ اصحاب النار، اور میرے مدنی کے ساتھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحبت کاملہ ہو، دائمہ ہو، مؤقتہ ہو، عارضی ہو، وہاں بھی لفظ اصحاب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ صحبت کیا ایک منٹ کی وجہ سے صحابی، ایک منٹ اگر اس نے ایمان کے ساتھ حضور پاک کی صحبت نصیب ہوئی ہے صحابی ہو گیا۔ بعض محدثین لکھتے ہیں جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یہ شرط نہیں ہے، بعد میں ابینا صحابیوں نے تو نہیں دیکھا،
مانا ہے کہ صحبت ہو. جس نے حضور کے ہاتھ پہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، صحبت ہوئی، چاہے وہ 1 منٹ کی ہے، اس کے بعد پھر وہ حضور پاک کے قریب نہیں رہے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ اس کی موت ایمان پہ ہوئی ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر مرتد ہو جائے تو وہ صحابی نہیں رہے گا. تو اس لیے اب یہاں جو لفظ ہے نا، لفظ ہے الم ترا، تو تارا جو ہے نا لفظ یاد رکھو یہ رویت سے ہے. رویت مانا دیکھنا، رویت مانا دیکھنا. اسی طرح کئی مقام پہ ہے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. رأيت رؤیت سے ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے جو آسمان بنایا حل ترا من فطور، کیا اس میں آپ نے کوئی نقص دیکھا ہے، کوئی سراغ دیکھا ہے؟ تو وہاں بھی ترا رؤیت سے ہے، یاد رکھو. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اسی طرح اللہ نے فرمایا اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنریہ من آیاتنا. تو لاز یاد رکھیں رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. تو اب اللہ مخاطب ہے، میرے مدنی پاک کو خطاب ہے، حضور پاک کو خطاب ہے کہ میرے مدنی علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام ہوتا ہے، مانا یعنی دیکھا. تو حضور پاک نے تو دیکھا ہی نہیں. یاد رکھیں کہ حضور پاک نے تو ہاتھیوں والا واقعہ دیکھا ہی نہیں. ولد فی سنۃ الفیل، حضور تو اسی سال پیدا ہوئے ہیں. یاد رکھو حضور کی پیدائش کا سال جو ہے وہ وہی سال ہے جو ہاتھیوں والا سال ہے. ولد فی سنۃ الفیل. صحابہ کہتے ہیں حضور پاک جو ہیں اسی سال، کیونکہ پہلے ڈائریاں تو ہوتی نہیں تھی نا، یاد رکھو ڈائری نہیں ہوتی تھی، تقویم نہیں ہوتی تھی، کیلنڈر نہیں ہوتے تھے. اب تو ہر چیز ہمارے ٹیلی فون میں بھی ہے، موبائل میں بھی ہے، گھڑیوں میں بھی آ گئی ہے. اس وقت لوگ بڑے بڑے واقعات یاد رکھتے تھے. وہ ہاتھیوں والا واقعہ، وہ سوکھے اکاز والا واقعہ، وہ سیل ارم والا واقعہ، اس باتوں سے یاد کیا جاتا. بھائی حضور پاک کب پیدا ہوا؟ نے کہا بھائی جب ہاتھی آئے تھے اسی سال حضور پاک پیدا ہوئے نا. ولد فی سنۃ الفیل. اچھا کمال دیکھیں صحابہ کا، ادب دیکھیں. ایک صحابی تھے حضور کے، اس سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، ایک روایت میں انت اسن ام رسول اللہ. اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تم بڑے ہو، یعنی جیسے پوچھے جاتے ہیں عمر میں، یار تم بڑے ہو یا حضور؟ اس نے کہا کہ بڑے تو حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا. یہ دیکھو ادب، دیکھو نا ادب، دیکھو کتنا ادب ہے. ہم تو بس جو مرضی ہے کہہ دیتے ہیں نا. ہم تو سگریٹ پھینکتے ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم تو کوئی نرالی ڈھیٹ قوم ہیں. سگریٹ پینے کے بعد روضہ رسول اللہ میں چلے جاتے ہیں، احرام کی حالت میں سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پھینک کے سیدھا مسجد الحرام میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کی نواز. حضور نے فرمایا لا تقربن مسجدنا، اگر بسل بھی کھاؤ تو مسجد میں مت آؤ. ہماری تو کوئی قوم ہی نرالی ہے نا جی. ادب کرنے پہ آ جائیں تو فرضی پیروں کا بھی ادب کر لیتے ہیں. جو بازار ہی نہ ہو ایسے کپڑا ڈال لو، وہاں بھی سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور گستاخی پہ آئیں تو حضور پاک کی گستاخی کریں گے، شیو کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بھائی یہ کوئی عجیب قوم ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی. ویسے کہنے کہ جی ہماری جان بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، ہم تو فدا ہیں نا محمد مصطفیٰ پہ. اور عالم یہ ہے کہ حضور پاک کی نہ شکل ان کو پیاری ہے، نہ لباس پیارا ہے، نہ قول پیارا ہے، نہ عمل پیارا ہے، نہ افعال پیارے ہیں، نہ احوال پیارے ہیں، نہ عادات پیارے ہیں، نہ معمولات پیارے ہیں. یہ کیسی قوم ہے؟
دیکھو نا، انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا انداز اختیار کرتا ہے، اس کا لباس پہنتا ہے۔ آج کل دیکھا نہیں ہے دنیا میں ماشاءاللہ پیر ہیں، ہر کسی نے اپنا لباس بنایا ہوا ہے، کسی کی ٹوپی الگ ہے، کسی کی پگڑی الگ ہے، کسی کی واسکٹ الگ ہے۔ ماشاءاللہ پتہ لگتا ہے نا کہ فلاں پیر کا مرید ہے، یعنی اچھی طرح ریا ہو جاتا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس سے بڑا ریا کیا ہوگا بھائی؟ ساری دنیا کو پتہ لگے کہ بھی کس کا مرید ہے، ہمیں اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو یہ عالم تھا کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے آئے ہیں تو آپ سنیت الوداع کے پاس بیٹھے ہیں تو اتنی بے تکلفی تھی اور اتنا حضور کا قرب تھا کہ لوگ پہلے آگے مجھے ملتے، بعد میں حضور کو ملتے، یعنی وہ پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ ان میں اللہ کا نبی کون ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کان اقلہم تکلفا، حضور کے پاس کوئی تکلف نہیں تھا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے، اپنی ران مبارک صحابی پہ رکھ لیتے، اپنے ہاتھ مبارک رکھ لیتے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے، ایک پیالے میں پانی آتا ایک طرف سے شروع ہوتا، اسی سے حضور بھی پی لیتے، اسی میں کٹھے بیٹھ کے کھجوریں کھا لیتے، کوئی تکلف ہی نہیں، نئے آنے والے کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا، میں جلدی سے ایسا کیا کہ ایک کپڑا لے کر، تھوڑی دھوپ آ رہی تھی ایک طرف سے، میں ایسے دھوپ کو روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اصل مقصد میرا یہ تھا کہ مدینے والوں کو پتہ لگے کہ یہ خادم ہے، مخدوم تو وہ ہے جو بیٹھا ہے۔ ہم تو بھائی کوئی عجیب قوم ہے، تو یاد رکھو کہ لفظ رؤیت جو ہے اب اللہ خطاب فرما رہے ہیں، کتنا محبوبانہ خطاب ہے۔ اللہ اکبر، کئی مقام پہ اللہ علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ جو ارم عاد تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ حالانکہ قوم عاد تو حضور سے سینکڑوں سال پہلے پیدا ہو کے ختم ہو گئے، حضور نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو رؤیت جو ہے، رؤیت ہمیشہ یاد رکھ لو، دماغ میں رکھ لو، رؤیت علمی بھی ہوتی ہے، رؤیت بصری بھی ہوتی ہے، رؤیت قلبی بھی ہوتی ہے۔ ایک رؤیت تو ہے رؤیت بصری، کیا مانا؟ آنکھ سے دیکھنا، رأیتہ اولم یروا، یہ رؤیت بصری ہے۔ اور کبھی کبھی رؤیت علمی ہوتی ہے، یعنی لفظ تو رؤیت ہوتا ہے، معنی علم ہوتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، معنی کیا ہوگا؟ الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معنی کیا ہوگا؟ الم تر نہیں، الم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں جانا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں آیا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہاں رؤیت بمعنی علم ہے، یاد رکھو۔ اچھا ایک بات یہاں اور بھی سمجھ لو کہ رؤیت بمعنی علم ہے تو اللہ علم کا لفظ بھی تو استعمال فرما سکتے تھے، وہاں علم کی جگہ پر لفظ رؤیت کیوں لگایا گیا؟ دیکھو نا، معنی تو اس کا یہی ہے علم تعلم، تو اللہ ویسے تو مان دیتے علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تعلم کی جگہ ترا رؤیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو واقعہ اتنا مشہور ہو، اتنا علم نشرہ ہو کہ گویا آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو اللہ وہاں رؤیت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ میرا مدنی ہاتھیوں کا واقعہ تو ایسے ہے نا جیسے آپ کے سامنے ہوا ہو نا، بچہ بچہ جانتا ہے، مکے کا ہر آدمی جانتا ہے، چھپا ہوا تو ہے نہیں۔ ایسا واقعہ کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا نا، نہ ہاتھی دیکھے تھے، نہ ایسا واقعہ دیکھا تھا، نہ ہاتھیوں کی ہلاکت دیکھی تھی۔ اور اس میں یاد رکھیں یہ حضور کی ولادت کے سال میں پیدا ہوا ہے،
اور اس میں اشارہ بھی ہو گیا کہ آج میرا مدنی پیدا ہوئے ہیں اور علم یجدک یتیما فآوا، میرا مدنی یتیم بھی ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، اور ماں ہے عبد المطلب کفالت کرنے والے ہیں، یتیم سمجھ کے آپ کو کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو یتیم مکہ پیدا ہوا ہے اس سے کسی کے ڈرنے کا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مکے والوں ذرا اس بات کو یاد رکھنا، میں اگر ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مرا سکتا ہوں تو محمد مدنی سے سارا عالم فتح کروا دوں گا۔ یہ اشارہ تھا میرے مدنی کے غلبے کا، یہ ارہاس نبوت ہے۔ جو نبوت کے بعد معجزہ ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر پہلے ہو تو ارہاس کہلاتا ہے۔ یاد رکھو اس کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک سبق تھا کہ مکے والوں غور کر لو، اگر ہم کعبے کو بچانے کے لیے، کعبہ کیا ہے؟ دیواریں ہیں نا، صرف میں نے کہہ دیا ہے نا کہ میرا گھر ہے بھائی، ورنہ کعبہ شریف میں کوئی اللہ میاں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ کعبہ شریف ایک دیوار ہے، پتھر ہے۔ اچھا تمہارے گھروں کے پتھر بھی برابر ہوتے ہیں، چوکور ہوتے ہیں، خدا کے گھر کا کوئی پتھر بڑا لگا ہوا ہے، کوئی چھوٹا لگا ہوا ہے، اس کی سائز بھی ایک نہیں ہے۔ اچھا پھر کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی پتھر جو ہے کوئی زمرد کے پہاڑوں سے نکالا گیا ہو، یاقوت سے نکالا گیا ہو، عام کالا پتھر ہے، اور کالا پتھر بھی وہ جو شدید گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود اتنا بڑا احترام ہے، تو اشارہ ہو گیا کہ مکے والوں، دنیا والوں غور کر لو، اگر ایک گھر کو میں نے اپنا گھر کہہ دیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں نے ابابیل بھیجے ہیں، تو محمد تو میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، افضل الرسل ہے، اس کی مدد کے لیے میں کیسے فرشتے نہیں بھیجوں گا؟ یہاں پرندے آتے ہیں، وہاں جبریل خود آتا ہے، وہاں بدر میں فرشتے آتے ہیں، اور مسومین نشانیاں لگی ہوئی، یعنی سپاہی بن کے آ رہے ہیں۔ جیسی علامت ہوتی ہے سولجر کی کہ بھئی یہ مجاہد ہے اور یہ فدائی ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسومین، ان ملائکہ کو بھی ہم نے علامت لگا کے بھیجا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ سارے پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، جو آج آپ نہیں باندھتے ہیں۔ پگڑی باندھے لوگ کہیں گے پرانے خیالات کے آدمی ہیں، دیکھ کے انوسی ہے نا۔ آج کل تو بڑے آدمی کے لیے ضروری ہے نا کہ بال اس کے انگریزی کٹ میں ہوں اور ہو بھی سر ننگا، تاکہ فرشتوں کو پکڑنے میں تکلیف ہی نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال میرا مقصد یہ تھا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہاتھیوں کو مروایا تو کس چیز سے مروایا؟ ابابیل سے، چھوٹے پرندے۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ تم نے تو قرآن شریف کو لیا ہے نا کہ جھگڑا ہو جائے، ابھی قرآن شریف لاؤ جی، قرآن پہ ہاتھ رکھو جی، قسم کھاؤ۔ اچھا جی اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف لے آؤ جی، مولوی صاحب کو بلاؤ، اس کے لیے وہ صدقہ ہیلا اسکات کرے گا۔ اللہ نے قرآن زندوں کے لیے بھیجا تھا، مردوں کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا ہم نے قرآن رکھا ہے کیا ہے جی؟ توحید لکھیں گے۔ ہم نے قرآن رکھا ہے جی کھول کے مولوی صاحب فال نکال کے مجھے بتاؤ، اس سے مولوی صاحب فال بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن، اور دشمن نے جن کو تم کافر کہتے ہو نا، یہودی کہتے ہو، نصرانی کہتے ہو، جو مرضی آئے کہو، انہوں نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے اور تم نے قرآن کو طاقوں میں سجایا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر ہوتے تھے، طاہر القادری شاید نام تھا ان کا، انہوں نے قرآن کے فریاد کے نام سے ایک نظم لکھی تھی، ہم بچے تھے جب پڑھتے تھے، تو اس نے لکھا تھا کہ یا اللہ، قرآن اللہ کے آگے فریاد کرے گا کہ مولا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، مجھ پہ عمل تو کوئی نہیں کرتا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اب دیکھیں جناب والا کہ دشمن نے یہ سمجھا اور محنت کی کہ بھائی وہ کیا چیز تھی، آخر چھوٹے چھوٹے پتھر ہاتھی کی باہ ہو گئے. وہ ریسرچ کرتے 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 ایٹم تک پہنچ گئے اور ہم طویل لکھنے پہ رہے. ایٹم کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی تو یہی ہے نا کہ ذرہ ہے نا، اور ہے کیا، اور کیا چیز ہے؟ اچھا پھر وہ جو ہے وہ قابل تقسیم ہے یا نہ قابل تقسیم ہے، اس میں ان کے فلسفی جو تھے انہوں نے علم کے ٹکریں مار ڈالی. آخر وہ بھی قرآن پاک نے مسئلہ حل کیا، بلا مسکا من ذرۃ لا اصغر ولا اکبر، وہ بھی اللہ کے قرآن نے حل کیا. اے بنی انھا ان تک مثقال ذرۃ، اللہ کے پیغمبر نے کہا اپنے بیٹے سے، حضرت لقمان بعض کہتے ہیں پیغمبر ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ کے ولی اللہ ہے، بارہ اللہ عالم. آپ نے انہوں نے کہا میرا بیٹا کہ اگر وہ فی مثقال ذرۃ فی صخرۃ، یعنی ایک ذرے کے برابر کو پتھر کے اندر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، یا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اس سے کم یا بڑا، تو معلوم ہوا کہ بھی ذرہ بھی قابل تقسیم ہے. یہ مسئلہ بھی ان کو قرآن سے سمجھ آیا. انہوں نے ایٹم بنا لیا ہے اور ہم نے ماشاءاللہ قرآن شریف کو بس چوما ہے، چوم کے سینے سے لگا کے دونوں جہاں کے بادشاہ کو کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیا ہے کہ بچوں کا ہاتھ ہی نہ لگے. یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ وہ دنیا قرآن پہ عمل کرتی تھی، ہم ادب کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. تو اس لیے اب ذرا قرآن کو سمجھیں اچھی طرح، اللہ توفیق دے کہ اللہ نے اگر ابابیل کو ہاتھیوں کو مرا ابابیل سے، چلو قوم عاد بڑی سخت تھی، کس سے مرا؟ ہوا سے. اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ. اچھا قوم سمود بڑی سخت کمود تھی، ان کو کیسے ہلاک کیا؟ اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، حضرت جبریل آئے چیخ ماری اور سارے کے سارے مر گئے. اچھا فرعون کو کیسے مارا؟ پانی سے، حالانکہ پانی سبب حیات ہے، پانی سبب موت نہیں ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لیکن چونکہ فرعون نے تکبر کیا تھا کہ هذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من ام هذا الذي لا يكاد يبين. فرعون نے نخرہ کیا تھا، تکبر کیا تھا کہ یار موسیٰ علیہ السلام کی بات سن رہے ہو، دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ تو بات کرتا ہے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے زبان کے اندر لکنت ہے. تو میرا تخت دیکھو، میرے محل دیکھو، میری نہریں دیکھو. اللہ نے فرمایا تم نہروں پہ تکبر کرے، میں تمہیں نہر کے اندر غرق کروں گا. ورنہ اللہ چاہتے ویسے بیٹھے بیٹھے مر جاتا، کیا مشکل تھی اللہ کے آگے. اچھا کسی کو مچھر سے مروا دیا، وہ بادشاہ ہے، ایک مچھر، چھوٹا سا مچھر یہاں ناک سے گیا، یہاں جا کے بیٹھ گیا. اب یوں وہ حرکت کرے تو اس کو سر میں درد شروع ہو جائے. اچھا اس کو ایسے مارے وہ چپ کر جائے تو درد ذرا ٹھہر جائے. اب مارنے والے تھک گئے، انہوں نے کہا اچھا اب جوتے مارو. تو اب اندازہ کریں، یہ اس لیے اللہ نے ایک قیامت قائم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا منکرو تم تو کہتے ہو قیامت کیسے ہوگی؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. اور کبھی کہتے ہو انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، اور کبھی کہتے ہو انا لفی خلق جدید، اور کبھی مثالیں دیتے ہو میرے مدنی کے سامنے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق علیم. اللہ نے فرمایا مثالیں دیتا ہے. ایک کافر بوسیدہ ہڈی قبر سے لے کے آیا, حضور کے سامنے مسئلہ, ہاتھ پہ رکھا, پھونک ماری, وہ اڑ گئی مٹی, اور کیا لگا یا رسول اللہ ھذا یبعث, کیا یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نعم, ہاں زندہ ہوگا. اللہ نے فرمایا تم جو پھونکے مار کے مثالیں دے رہے ہو, میں بھی پھونک مار کے قیامت قائم کر دوں گا. ہمارے لیے بھی قیامت قائم کرنا ایسے ہے وہ پھونک, اور وہ بھی میں نہیں, فرشتہ مارے گا. حکم دیں گے پھونک مارو, نظام ختم. اچھا جی اب کیا کریں؟ ان کا حکم دیں گے پھونک مارو, زندہ ہو جائیں گے. کیوں؟ میں نے پھونک سے حضرت بی بی مریم کے بطن کے اندر فنفخنا فیہ من روحنا, وہاں پھونک نہیں ماری. جبریل کو بھیجا پھونک مارو, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اچھا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا پھونک نہیں ماری. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, وہاں تو پھونک ماری. اور پھر ہم نے معجزہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا دکھلا, عیسیٰ علیہ السلام کا دکھلا دیا. پرندہ بناتے تھے, ينفخ فيطير بإذن طيرا فيكون طيرا بإذن الله, کہ پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا. اللہ نے فرمایا سارے نمونے میں نے تمہیں دکھا دیے ہیں, پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی, تو پھر اس پھونک کا انتظار کرو جب اسرائیل پھونکے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً, یاد رکھو یہاں دو قراءتیں ہیں, نفخۃ واحدۃ بالرفع بھی ہے, نفخۃ واحدۃ بالنصب بھی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. یاد رکھو حملت رفعت, اٹھائے جائیں گے. کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یاد رکھو حملت الارض, زمین کو اٹھایا جائے گا, پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. اچھا ایک تو یاد رکھو حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ, یہاں تثنیہ ہے, یہاں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا, اس لیے کہ گویا کہ پہاڑ ایک چیز اور زمین ایک چیز, تو پھر یعنی یا کیا ہو گیا, دو چیزیں ہو گئی. اس لیے فرمایا فدکتا دکتا واحدہ, ورنہ پہاڑ تو کئی ہیں, لاکھوں پہاڑ ہیں, تو پھر تو جمع کا صیغہ ہوتا نا قرآن میں, لیکن یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ گویا فحملت الارض والجبال, زمین ایک چیز, پہاڑ ایک چیز, اب دو ہو گئی. فدکتا دکتا واحدہ, جیسی اللہ فرماتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں, ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء, یہاں لفظ ماء ہے, حالانکہ ماء آن ہونا چاہیے تھا, آسمان کا پانی اور زمین کا پانی, لیکن اللہ فرماتے ہیں فالتقى الماء, الماء مفرد ہے, ماء آن نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جب دونوں پانی مل گئے تو گویا ایک ہو گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا فالتقى الماء على امر قد قدر, یہاں بھی گویا زمین ایک چیز ہے اور پہاڑ. اچھا ان کو اٹھایا گیا, اٹھایا کسی چیز سے؟ اس کے اندر مفسرین رحمہم اللہ نے بڑی بحث فرمائی ہے. بعض فرماتے ہیں وحملت الارض والجبال, اللہ نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اٹھایا ان سب چیزوں کو. جیسے اللہ نے ہوا کو قوم عاد کی ہلاکت کے لیے بھیجا تھا, اب پوری دنیا کی ہلاکت کے لیے بھی اللہ نے آگ کو, ہوا کو حکم دے دیا ہے. اور بعض فرماتے ہیں وحملت الارض والجبال, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اٹھاؤ ان کو. جیسے جبریل علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کے بستیوں کو اٹھایا تھا, فجعلنا عالیہا سافلہا, پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اوندا کر کے گرا دو. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. والدین فوت ہو گئے ہیں, ان کے نام پہ عمرہ حج بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کریں. جو زندہ ہیں ان کے لیے طواف کریں. مستورات جو ہیں عمرے کے دوران ایسے گھونگھٹ کھینچ لیں کہ پردہ بھی قائم رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے. کہتا ہے جی کہ میری والدہ گم ہو گئی ہے. اللہ خیر کرے گا, گھبرانے کی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب,
اللہ کا بہت بڑا حرم ہے، بیچاری بھول کے کہیں بیٹھ گئی ہوگی، آپ تلاش کریں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ علماء نے لکھا ہے یا جامع الناس لیو باللہ ریب فی، یہ پڑھ کے اللہم اغض الضالتی، اسی طرح سورۃ والضحیٰ میں وجدک ضالا فہدی پڑھیں، دعا کریں اور حرم میں تلاش کریں، اللہ رحم فرمائیں گے۔ اور پھر یہاں باقاعدہ نظام ہے، ہسپتالوں کو جا کے چیک کر لیں، یہاں آپ نے دیکھا ہے ذرا بھی مریض ہو فوراً اٹھا کے اس کو اسپتال لے جاتے۔ اچھا ہسپتال بھی حرم کے اندر ہیں، باب ملک عبدالعزیز میں ہے، یہاں آپ کے سامنے ہے، ان کے اندر جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھی کوئی مریض ایسی عورت آئی ہے، پھر وہ بتائیں گے کہ اگر ہے تو اس کو ہم نے کس ہسپتال میں بھیجا ہے۔ کوئی پریشان نہ ہو مولوی صاحب، انشاءاللہ رحمت کریں گے۔ کہتے جی کہ میں جو بھی عمل اور عبادت کرتا ہوں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے، قبول نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا جو ہے دلیل ہے کہ تمہارا عمل ٹھیک ہے، ورنہ شیطان کیوں وسوسہ ڈالتا؟ اگر عمل غلط ہوتا وہ تو مطمئن ہوتا کہ غلط کر رہا ہے، کرنے دو۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہودی نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ ہم یہودی لوگ جو ہیں جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں آتے، آپ کے مسلمان لوگ جب عبادت کرتے ہیں ان کو گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک مکان میں 2 کمرے، ایک خالی ہے اور ایک میں ہیرا جواہرات اور زیورات پڑے ہیں، ڈاکو کہاں جائے گا؟ اس نے کہا جہاں مال پڑا ہے۔ اس نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں ایمان ہوگا تو شیطان زور لگائے گا نا۔ یہ وسوسہ آنا تو اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور یار یہ 8 کونوں والا تارا جو ہے اسرائیل کا نہیں ہے، تمہارے دماغ خراب ہے، وہ 6 کا ہے۔ ماں باپ کو عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ نماز قصر کا معنی یہ ہے مسافر ہو تو جو 4 رکعتیں فرض کے 2 ہو جائیں گے، سنت نفل معاف ہے، حرم میں ہو یا باہر ہو۔ اگر امام کے پیچھے ہو پوری پڑھو گے۔ جوتا الٹا ہو جائے تو اس کو سیدھا کریں، پہلے بندے کو سیدھا کرو، جوتے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بندے الٹے ہوئے ہیں نا ان کو سیدھا کرو۔ دیکھو جوتے کا بیچارے کو بڑا فکر ہے۔ عرب لوگ قرآن نیچے رکھ کے پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت دے گا، وہ عمل کرتے ہیں، تم اونچا رکھ کے پڑھتے ہو، عمل نہیں کرتے۔ کہتے جو لوگ 3 دن کے لیے تبلیغ میں جائیں یا 40 ساری زندگی کے لیے جائیں، اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ پوری زندگی دین کی تبلیغ میں لگاؤ۔ عورت ہر حال میں پردہ کرے تو قرآن کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ کو چومنا ناجائز ہے، صرف حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ اگر یہ صفیں خالی ہیں، آدمی پیچھے کھڑے رہتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہونے والا گناہ گار ہے، اس پہ ضروری ہے کہ اگلی صف کو پورا کرے۔ فاسق تو اس کاف سے ہوتا ہی نہیں، وہ تو 2 نقطے والے کاف سے ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کبیرہ ہو جائے وہ فاسق۔ فاجر کا معنی اسی گناہ کبیرہ پہ جمع ہوا ہے، کھل کے کر رہا ہے، وہ فاجر ہو جاتا ہے۔ مجھے خود ویب سائٹ کا پتہ نہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، کہتے ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے ویب سائٹ، اللہ عالم۔ اگر اولاد کو پتہ ہو کہ والدین بدعت کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ ان کو بدعت سے روکو، ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، علماء کی صحبت میں لے جاؤ، علماء کی تقریروں میں بٹھاؤ۔ پانچ تولے سونا ہے یا 52، بھی بات یہ نہیں ہے 5 تولے یا 4 تولے، اور آج کل 5 تولے سونے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف سونا ہے تو اس کا نصاب 7.25 تولے ہے، صرف چاندی ہے اس کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو 52.5 تولے کی قیمت بن جائے زکات دے گا،
اچھا اب اتنا سونا ہے کہ 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، زکات دے گا؟ زمین کو ٹھیکے پہ دینا جیسے 40,000 روپے ایکڑ بالکل جائز ہے، وہ تو 100% جائز ہے۔ مزاریات میں تو جھگڑا ہے، لیکن ٹھیکے پہ دینے میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ کہتے جی کتاب فضائل الاعمال جو ہے اس میں کیا ہے؟ یعنی فضائل الاعمال میں ضعیف حدیثیں تو سب محدثین نے لکھی ہیں۔ کہتے جی کہ یہ صورتیں ترتیب کے ساتھ تمہیں یہ احساس نہیں ہے، ورنہ تو یہاں ائمہ کرام پورا لحاظ کرتے ہیں۔ ضروری جب رش بہت زیادہ ہو جائے پھر حاجیوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، جان بوجھ کر نہیں خلاف سنت نماز پڑھاتے۔ نبی پاک جن سے بشر ہیں، نبی کو نور کہنا کفر ہے، نور نبوت تو ہے لیکن جن سے بشر ہے۔ انما انا بشر، انما حصر کے لیے ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اور اگر بشر نہ مانو تو آپ کی اولاد کہاں پھر اس نسبت کہاں کرو گے؟ نور کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، نور کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ ایسے بس ایک جی حالت ہے کہ او جی حضور، تم تو باپ کو بھی حضور پر نور، استاد کو بھی حضور پر نور، چاہے اس کے پیٹ میں روٹی ہو، اس نے پر نور کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز میں حنفی مسلک ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور شافعی المسلک ہے تو پڑھے گا۔ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، ان کو کس حد تک مار سکتا ہوں کہ اگر وہ تمہیں ماریں تو کس حد تک ماریں؟ جس حد تک تم مار کھا سکتے ہو ان کو بھی اتنا مارو۔ اللہ کے بندے مارو کیوں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ استاد ہمیشہ ناکام ہوتا ہے جو مار کے پڑھاتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کو سمجھو گے، یہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان کو رغبت دو تاکہ وہ خود بخود پڑھے۔ آخر دیکھو نا، اب سکول کا ٹائم ہو تو بچے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، خوشی خوشی بھاگ کے جاتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس بھیجنا ہو تو کبھی ماں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی باپ کے پیچھے۔ ان کو پتا ہے جلاد کے پاس لے جا رہا ہے ہمیں۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے میں کتنا وقفہ کریں؟ بعض صحابہ اتنی دیر کرتے تھے کہ بال نکل آئیں تاکہ دوبارہ جب اس طرح پھروائیں تو بال تو ہوں۔ جہاد فریضہ ہے، بالکل فریضہ ہے، قیامت تک جہاد ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے آتے ہیں اور عورتوں کو حیض آنے کا خطرہ ہے تو پہلے گولیاں کھا لے تاکہ حیض نہ آئے، ورنہ احرام تو ان کو باندھنا ہوگا، یہاں انتظار کرنی ہوگی۔ اگر ایک آدمی کے اوپر قرض ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ جب استغفار پڑھیں کہ یمددکم باموال وبنین، اللہ مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ کوئی بات یاد رکھو، جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے، جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کی نماز بھی درست ہے۔ تم خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، دونوں مولوی اس میں زور لگاؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے عمرے پہ آیا ہے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر منڈا دیا، ایک بکری دم پڑ گئی، میرا بھائی کوئی ایک فتنہ ہے دنیا میں؟ کئی فتنے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ تو دور فتن ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں محفوظ رکھے۔
ورنہ تو کئی فتنے ہیں، کئی بدعت کے فتنے ہیں، خوارج کے فتنے ہیں، روافض کے فتنے ہیں، منکرین حدیث کے فتنے ہیں، منکرین قرآن کے فتنے ہیں، منکرین اسلام کے کئی ایک فتنہ ہے کوئی. بس دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. پورے مکے میں 1 کا لاکھ ملتا ہے. عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت طواف کے نہ پڑے، مغرب کے بعد پڑے. حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. حنفی مسلک میں بھی اگر یہ عصر کی نماز حنفی مسلک کے مطابق ابھی وقت نہیں ہوتا، لیکن حنفی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ حرم کی نماز کبھی نہ چھوڑنا، حرم کی جماعت کے ساتھ مل کے پڑھو. نمازی کے آگے نہ گزریں، تصویریں بھی نہ اتاریں. اگر محرم دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر لگے ہیں، کیا یہ وہی پتھر ہے؟ اللہ عالم. کعبۃ اللہ تو کئی دفعہ بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر قریش کے زمانے میں حضور کی زندگی میں بنا ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے بنایا ہے، پھر اس کے بعد حجاج نے بھی ترمیم کی ہے. تو یہ تو کئی کچھ پتھر وہی ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں. موبائل میں جو لوگوں نے موسیقی اور گانے لگائے ہوئے ہیں بالکل حرام ہے، خاص طور پہ مسجد الحرام میں. پتہ نہیں پڑا نہیں گیا بھائی. جو مرغیاں باہر کے ملک سے آ رہی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں. جو مرغیاں اس ملک کی ہیں وہ تو خالص حلال ہیں، جو باہر سے آتی ہیں کوئی اعتبار نہیں. اس لیے احتیاط کریں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد کینچی سے بال کٹوائے ہیں، کینچی سے کٹوائے لیکن سارے سر کے کٹوائے، ٹک نہ لگائے. ٹک لگائے دم پڑ جائے گا. سارے سر کے کٹائے تو ٹھیک ہو گیا. افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کو ذلت میں شکست سے دور فرما دو. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. کیا ہے عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد کہاں جا رہے تم کو؟ رنگ